ملک میں عام انتخابات 11 فروری کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تاریخ دے دی۔ وکیل الیکشن کمیشن کا کہنا ہے 30 نومبر تک حلقہ بندیاں مکمل ہو جائیں گی۔ حلقہ بندیوں کے بعد 54 روز کے اندر انتخابات ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ مہلت ختم، ایکشن شروع۔ ملک سے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کا رضاکارانہ انخلاء جاری۔ جنوبی پنجاب بھر میں غیر قانونی مقیم افغانیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع۔ انتظامیہ نے غیر ملکی افراد کو رکھنے کے لیے ہولڈنگ کیمپ قائم کر دیے۔ نادرہ رجسٹریشن مکمل ہونے کے بعد افغانیوں کو واپس بھیجا جائے گا۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو کیمپس میں منتقل کیا جانے لگا۔ سرگودا میں 244 غیر قانونی افغان مہاجرین بیس کیمپ منتقل۔ خواہش کی تصدیق اور افغان کارڈ دکھانے پر 170 باشندوں کو چھوڑ دیا گیا۔ افغان مہاجرین کو سرگودا یونیورسٹی کے ہاسٹل منتقل کیا گیا۔ 74 باشندے ریکارڈ فراہم نہ کر سکے۔ کمشنر محمد اجمل بھٹی کا کہنا ہے احکامات ملنے پر افغان باشندوں کو بین الاقوامی بارڈر پر پہنچایا جائے گا۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کے انخلاء کا معاملہ۔ ملتان میں غیر قانونی طور پر 300 سے زائد افغان مقیم۔ پولیس کی جانب سے حراست میں لیے گئے 23 افغانیوں میں سے 22 کو رہا کر دیا گیا۔ ایک باشندہ غیر قانونی طور پر مقیم پایا گیا۔ افغانیوں کو گزشتہ روز حراست میں لیا گیا تھا۔ وکٹوریہ ہسپتال آؤٹ ڈور ایمرجنسی میں انسولین یونٹس کی کمی۔ فارمیسی عملہ مریضوں کو تاریخ پہ تاریخ دینے لگا۔ شوگر مریض روزانہ چکر لگانے اور خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور۔ کہتے ہیں ایک ہفتے سے روزانہ چکر لگا رہے ہیں۔ ہر روز نئی تاریخ دے دی جاتی ہے۔ چینی، آٹا، گھی، دالیں تو سستی ہوئی مگر دہاڑی دار طبقے کے حالات نہ بدلے۔ دہاڑی نہ لگنے کے باعث سستی خریداری سے بھی محروم۔ مہنگی چیزوں کا سستا ہونے کا ثمر نہ ملنے کی وجہ سے مزدوروں کی جھکی ہوئی کمر مزید جھک گئی۔ کہتے ہیں کام ہوگا تو سستی اشیاء بھی خرید سکیں گے۔ انتظامیہ کی نااہلی شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی۔ بھکر میں لٹکتے تار شہریوں کو موت کی دعوت دینے لگے۔ شہریوں کو کرنٹ لگنے کے کئی حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ منڈی ٹاؤن، کریم آباد اور حسنین کالونی میں بجلی کے پول نصب نہ ہو سکے۔ ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ڈینگی کی روک تھام کا مشن۔ ڈیرہ غازی خان میں محکمہ صحت کی ٹیموں کی سرویلنس کا عمل جاری۔ سی ای او ہیلتھ نے ٹیموں کے ہمراہ بس اڈوں کے دورے کیے۔ بس اڈوں پر پانی جمع ہونے اور صفائی کے ناقص انتظامات پر نوٹسز جاری کیے۔ بہاولپور میں اسموک کے بڑھتے اثرات۔ محکمہ تحفظ ماحولیات نے کارروائیاں تیز کر دی۔ جدید ٹیکنالوجی پر منتقل نہ ہونے پر 14 بھٹے سیل۔ گزشتہ 15 روز میں 15 مقدمات۔ 3 صنعتوں کو سیل کر کے 10 لاکھ روپے جرمانہ آئے۔ پیٹرولنگ پولیس بھی تحفظ ماحولیات کے لیے متحرک۔ بہاولپور کی سڑکوں پر دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف ان ایکشن۔ ڈرائیورز کو اسموگ، اوور لوڈنگ، بغیر لائسنس ڈرائیونگ کے نقصانات کے بارے بریفنگ دی گئی۔ اسموگ سے نپٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہے ہیں۔ سی ای او ایجوکیشن مظفر گڑھ کی طلبہ اور اساتذہ کو ماسک پہننے کی ہدایت۔ کہتے ہیں اسموگ سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں۔ قبضہ مافیا کے خلاف محکمہ ریونیو کی کارروائی۔ جلال پور پیروالا میں پرمٹ روڈ پر واقع کروڑوں مالیت کی سرکار اراضی وغزار کرا لی۔ تحصیلدار مہر افضل کہتے ہیں قبضہ مافیا کے خلاف بلا تفریق کارروائی جاری رہے گی۔
صنعتکاروں کو کسٹمز کے حوالے سے مسائل کا سامنا، ڈرائی پورٹ پر کسٹم حکام سامان چیکنگ کے نام پر پیکنگ خراب کر دیتے ہیں، اسکیننگ کے نام پر 16,000 اضافی مانگے جاتے ہیں۔ ملتان چیمبر آف کامرس میں تقریب، صنعتکاروں نے شکایت کے انبار لگا دیے، 1 سال کے اندر اسکینرز لگ جائیں گے، کلیکٹر کسٹم ازتق افضل کی یقین دہانی۔ نان فائلرز شہری زائد ٹیکس ادا نہ کریں، ٹیکس ایکسپرٹ جنرل سیکرٹری ٹیکس بار ملتان عمران غازی کی روز سے گفتگو، کہتے ہیں نان فائلر شہریوں کو زمین کی خرید و فروخت میں رعایت دی جائے گی، رجسٹرار کو شہریوں سے زائد ٹیکس وصول نہ کرنے کی ہدایت۔ نشتر اسپتال 2 کو فعال کرنے کی ڈیڈ لائن پر کام کی رفتار تیز، ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب ثاقب ظفر کا دورہ، آئی ڈیپ کے پروجیکٹ پر بریفنگ لی، ہسپتال کی بیسمنٹ، گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور کا تفصیلی جائزہ، ہسپتال کا فرسٹ فلور 31 دسمبر سے پہلے انتظامیہ کے حوالے کرنے کا حکم، کمشنر ملتان عامر خٹر کا نشتر 2 ہسپتال کی زیر تعمیر سائٹ کا دورہ، آئی ڈیپ کو تکمیل کے لیے ڈیڈ لائن کو فالو کرنے کا حکم۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ میاں عثمان علی کی زیر صدارت اجلاس، پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی، اسموک سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا گیا، پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو دکانوں اور مارکیٹوں کی انسپیکشن بڑھانے کی ہدایت، اجلاس میں پرائس کنٹرول کے حوالے سے مظفر گڑھ کو ٹاپ 5 میں لانے کا فیصلہ۔ وائٹامن ڈی کی کمی جان لیوا بیماریوں کا سبب، وائٹامن ڈی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے حوالے سے وکٹوریا ہسپتال میں آگاہی واک، سینئر پروفیسر آف میڈیسن قائد اعظم میڈیکل کالج ڈاکٹر مظہر فیض عالم نے قیادت کی۔ مہنگے بلوں سے تنگ مبارک پور بستی بلوچاں کے زمیندار نے سولر سسٹم نصب کرا دیا، سولر سسٹم سے 2200 واٹ بجلی کی پیداوار سے لاکھوں روپے کے بلوں سے نجات پائی۔ محمد عمران نے عوام کو مہنگی بجلی سے بچانے کے لیے حکومت سے سولر سسٹم یونٹ لگانے کی اپیل کر دی۔ مکئی کی برداشت کے بعد کاشتکاروں کو کرنے ہوں گے ضروری اقدامات، موسمی صورتحال کے پیش نظر کٹائی کے بعد چھلیوں کو دھوپ میں پھیلانا لازمی قرار، ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ زراعت کی دانوں میں 15% نمی تک دھوپ میں پھیلانے کی ہدایت۔ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام اسکول اولمپکس کی شمع کا سفر جاری، اسکول اولمپکس مشل ریلی ملتان سے لودھرا پہنچ گئی، مشل بردار ریلی کا ایجوکیشن افسران اور طلبہ و طالبات نے والہانہ استقبال کیا، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میں تقریب، ڈپٹی کمشنر لودھرا کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔